السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی خوفناک طاقت موجود ہے جو سمندروں کا سارا پانی پی سکتی ہے، جو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہ کسی ہالی ووڈ فلم یا سائنس ناول کی کہانی لگتی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ سامعین، یہ وہ ہولناک سچ ہے جس کا ذکر آج سے 1400 برس قبل عرب کے ریگستان میں کیا گیا تھا، اور جو کسی بھی لمحے دنیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن سکتا ہے۔ آج ہم زمین کے ایک عظیم راز سے پردہ اٹھائیں گے اور لوہے کی ایک مضبوط دیوار کے پیچھے قید یاجوج و ماجوج کی مکمل اور حقیقی داستان جانیں گے۔ دوستو، موجودہ دور میں ہمیں یہ گمان ہے کہ ہم زمین کے ہر گوشے کو جان چکے ہیں۔ ہم سمندروں کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور سیٹلائٹ کی مدد سے گھنے جنگلات میں گرے پتے تک دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم سیٹلائٹ کی مدد سے جو دنیا میں ہر چیز موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے۔ مگر دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں آج بھی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی بے بس نظر آتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ایک ایسے ہی پر اسرار مقام کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ ناظرین، یہ داستاں ایک عظیم الشان بادشاہ کی، ایک خوف زدہ قوم کی اور ان کی وحشی مخلوقات کی، جنہوں نے صدیوں تک زمین پر فساد برپا کیے رکھا۔ یہ واقعہ قدیم کا زمانہ ہے، جب زمین پر ایک جیسے شخص کی حکمرانی تھی، یعنی کہ ایک ایسے شخص کی حکمرانی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل اور غیر معمولی دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور ناظرین، قرآن مجید سے اسے ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ وہ محض ایک حکمران نہیں بلکہ ایک عظیم سیاح بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ ذوالقرنین کا مقصد زمین پر عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے طویل اور کٹھن سفر کیے، مگر ان کا تیسرا سفر وہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اپنے لشکر کے ہمراہ دشوار اور اجنبی راستوں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ قرآن اس مقام کو دو پہاڑوں کے درمیان واقع بتاتا ہے، جہاں ایک تنگ گزرگاہ تھی اور فضا میں خوف و ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، یہی ذوالقرنین کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو شدید دہشت میں مبتلا تھی۔ ان کے چہرے غبار آلود تھے، آنکھوں میں موت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے، مگر خوف کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی لرزتی ہوئی حرکات صاف بتا رہی تھی کہ وہ ایک عظیم مصیبت کا شکار ہیں۔ ترجمانوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کا خوف کسی عام دشمن سے نہیں بلکہ یاجوج ماجوج سے ہے، جو حضرت نوح کے بیٹے کی نسل سے ہیں۔ انسانی صورت کے باوجود وہ درندگی میں بے مثال تھے۔ وہ بستیوں کو اجاڑتے، کھیتیاں تباہ کرتے، جانوروں کو ہڑپ کر جاتے اور بے دریغ خون بہاتے تھے۔ قوم نے ذوالقرنین کے سامنے مال و دولت پیش کی اور درخواست کی کہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی جائے۔ مگر ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ ناظرین، ذوالقرنین کا جواب سنیے۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب کی عطا تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔
مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس اپنی قوت سے میرا ساتھ دو۔ یوں لوہے کے بھاری ٹکڑے جمع کیے گئے، دیوار تعمیر کی گئی۔ اور ناظرین، دیوار کی تعمیر ایسے کی گئی کہ وہ جو لوہے اور تانبے کے ٹکڑے تھے انہیں آگ میں تپایا گیا اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈھیل دیا گیا، تو اس طرح یہ ایک مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ اس طرح ایک ایسی ناقابل تسخیر دیوار وجود میں آئی جس پر نہ چڑھا جا سکتا تھا اور نہ توڑا جا سکتا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق یجوج ماجوج اس دیوار پر قابو رہنے میں ناکام رہے۔ ذوالقرنین نے اس عظیم کارنامے پر غرور نہیں بلکہ فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے چورا چورا کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دیوار تعمیر ہو گئی، ذوالقرنین وہاں سے روانہ ہو گئے اور قوم محفوظ ہوگی۔ مگر سامعین و ناظرین، یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ راتوں رات دیوار کو دوبارہ مضبوط کرتا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور ایسے جاری رہے گا۔ ایک دن وہ انشاءاللہ کہنا نہیں بولیں گے، اگلے دن ان کو دیوار ویسے ہی ملے گی جیسے چھوڑی تھی۔ آخری ضرب لگے گی، یعنی کہ جیسے وہ دیوار چھوڑ کے گئے تھے، اگلے دن آئیں گے دیوار وہاں پہ ہوگی، آخری ضرب لگائیں گے، دیوار گر جائے گی اور وہ سیلاب کی مانند زمین پر پھیل جائیں گے۔ ناظرین، وہ جھیل تبریہ کا پانی پی جائیں گے اور اتنے ظالم ہو جائیں گے کہ ہر سامنے آنے والے کو قتل کریں گے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ لیکن قرآن کے مطابق یہ ان کا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اپنی نہایت چھوٹی مخلوق کے ذریعے ان کو ایک بیماری سے ہلاک کر دیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، ہر طرف ان کی لاشیں بکھری نظر آئیں گی۔ پھر اللہ بارش اور پرندوں کے ذریعے زمین کو پاک کرے گا، پرندے ان کو کھائیں گے، پھر بارش برسے گی تو اللہ تعالیٰ زمین کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ایسا امن قائم ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ دوستو، یاجوج ماجوج کی یہ داستان محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سخت تنبیہ ہے۔ دیوار آج بھی قائم ہے اور کوشش آج بھی جاری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم عظیم فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ والسلام۔